گہرا سبز جنگل تھا جہاں درختوں کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ حمزہ اور کریم دو بہترین دوست تھے جو روزانہ شام کے وقت جنگل میں کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ حمزہ سنجیدہ، ایماندار اور نیک لڑکا تھا، جبکہ کریم ہمیشہ مختصر راستہ ڈھونڈتا کامیاب ہونے کے لیے۔ آج بھی دونوں دوست کھیلتے کھیلتے جنگل میں کافی اندر تک پہنچ گئے۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس بحال کر رہے تھے کہ اچانک کریم کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور زمین سے ایک چھوٹا سا بٹوا اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو کسی کا بٹوا لگ رہا ہے، کریم نے خوشی سے کہا اور جلدی سے اسے کھولا۔ اندر کئی سنہری سکے چمک رہے تھے۔ واہ، یہ تو ہماری قسمت کھل گئی، کریم نے جوش سے کہا۔ اتنے سارے سکے! ہم ان سے جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن حمزہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نہیں کریم، یہ کسی اور کا ہے، ہمیں یہ واپس کرنا چاہیے۔ شاید کوئی غریب ہو جس کی ساری جمع پونجی اس میں ہو۔ کریم نے بٹوا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مگر ہمیں یہ ملا ہے تو اب یہ ہمارا ہوا۔ جنگل میں کوئی بھی اسے ڈھونڈنے نہیں آئے گا، ہم کیوں واپس کریں؟ یہ غلط بات ہے۔ ایمانداری یہی ہے کہ ہم مالک کو تلاش کریں اور اسے واپس کریں، حمزہ نے نرمی سے سمجھایا۔ دونوں دوست ابھی اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک بھاری اور دوستانہ آواز سنائی دی۔ کیا ہوا میرے دوستو؟ یہ سفید شیر تھا جو جنگل کا سب سے دانا اور نیک دل شیر تھا۔ اس کی سفید ملائم کھال دھوپ میں چمک رہی تھی اور اس کی بڑی نیلی آنکھوں میں نرمی جھلک رہی تھی۔ حمزہ نے فوراً ساری بات سفید شیر کو بتائی کہ انہیں یہ بٹوا ملا ہے، وہ اسے واپس کرنا چاہتے ہیں، مگر کریم کا خیال ہے کہ یہ اسے رکھ لے۔ سفید شیر نے مسکرا کر کریم کی طرف دیکھا۔ کریم، سوچو اگر تمہارا اپنا بٹوا گم ہو جاتا تو کیا تم یہ پسند کرتے کہ کوئی اسے رکھ لے اور تمہیں نہ دے؟ کریم کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ سفید شیر نے مزید کہا، ایمانداری ہی وہ خوبی ہے جو تمہیں دوسروں کی نظروں میں معزز بناتی ہے۔ سچائی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، ایمانداری اختیار کرتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے حق کو ماریں گے تو ایک دن ہمارا حق بھی مارا جائے گا۔ حمزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل صحیح، ہمیں مالک کو ڈھونڈنا چاہیے۔ کریم نے گہری سانس لی اور شرمندگی سے بولا، شاید تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم یہ بٹوا اس کے اصل مالک کو واپس کر دیں۔ سفید شیر خوش ہو کر بولا، شاباش، یہی صحیح راستہ ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ بٹوا ہے کس کا؟ بٹوے پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، نہ ہی اس کے مالک کا، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس سے اس کے مالک کا پتہ چل سکے۔ حمزہ نے کہا، ہم گاؤں جا کر معلوم کرتے ہیں، شاید کسی نے بٹوا گم ہونے کی اطلاع دی ہو۔ کریم نے ہاں میں سر ہلایا اور تینوں جنگل سے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے گلی میں جا کر اعلان کیا، کسی کا بٹوا گم ہوا ہے جس میں سنہری سکے تھے؟ اگر ہاں تو ہمیں آ کر بتائے اس میں کیا کچھ تھا، تاکہ ہم تصدیق کرنے کے بعد وہ بٹوا اس کے حوالے کر دیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا جس کی آنکھوں میں بے چینی اور اداسی تھی۔ بیٹا، میرا بٹوا گم ہوا ہے، اس میں میرے 10 سنہری سکے تھے جو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیے تھے۔ حمزہ نے کریم کی طرف دیکھا اور کریم نے مسکرا کر بٹوا بوڑھے کو دے دیا۔ یہ لیجئے چاچا، آپ کا بٹوا۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے بٹوا کھولا اور جیسے ہی اندر موجود 10 سکے دیکھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم دونوں بہت نیک ہو، آج کے زمانے میں اتنی ایمانداری کم ہی ملتی ہے۔ بوڑھے نے خوشی سے دونوں لڑکوں کو 2 سکے انعام کے طور پر دینے چاہے، مگر حمزہ اور کریم نے لینے سے انکار کر دیے۔ حمزہ نے کہا، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ بوڑھا دعائیں دیتے ہوئے بولا، بیٹا اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جب وہ گاؤں سے واپس جنگل کی طرف جانے لگے تو کریم نے سفید شیر سے کہا، آج میں نے واقعی سیکھا کہ ایمانداری کا راستہ سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم وہ بٹوا رکھ لیتے تو شاید ہمارا دل مطمئن نہ ہوتا، مگر آج جو خوشی ہمیں ملی ہے وہ کسی بھی دولت سے بڑھ کر ہے۔ سفید شیر مسکرا دیا، یہی تو اصل کامیابی ہے میرے دوستو۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایمانداری ہمیشہ اچھا نتیجہ دیتی ہے۔